بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قرآن میں سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے 3 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر! ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ذکر اور عبادت میں گزارے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ شب قدر کی رات میں ہم عبادت کریں، ذکر اذکار کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ۔ اس حساب سے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو اس کا 1 سیکنڈ 23 یعنی 23 گھنٹے کے برابر، 1 منٹ یعنی 58 دن کے برابر، 1 گھنٹہ 9.8 سال کے برابر ہے۔ یہ رات کب ہوتی ہے؟ اس کا خلاصہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے۔ اس کے لیے 2 حدیث ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی آخری 10 راتیں۔ اور دوسری حدیث ہے، اس میں کہا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی آڈ نائٹس، یہ کون سی ہوتی ہے؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یعنی 21st، 23rd، 25th، 27th اینڈ 29th۔ یہ 5 راتیں ہیں جس میں ہم کو شب قدر کو تلاش کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ان 5 راتوں میں ہم کو عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے اور اس کے ہر لمحے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی رہیں۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرے، لیکن عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کا انتظام نہیں ہوتا۔ اس لیے کچھ بزرگوں نے یہ رائے دی ہے کہ عورتیں گھر پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ یہ محض بزرگوں کی رائے ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے جب انتظام ہی نہیں ہے مسجد میں، تو وہ گھر پر اعتکاف کر سکتی ہے کیا؟ اس پر سلفی علماء کا فتویٰ ہے، اگر عورتوں کے لیے گھر پر اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کم سے کم ایک بار ایسا کر کے دکھاتی کہ یہ جائز ہے۔ تو گھر پر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ محض علماء کی رائے ہے کہ گھر پر اعتکاف ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چلے گا، کسی کی رائے سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کو کہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے 27ویں یعنی 27th نائٹ کو شب قدر فکس کر لی ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے باقی کی جو 4 راتیں ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ غفلت میں گزر جاتی ہے، اور
اگر 27 کو شب قدر نہ ہو کر ان 4 راتوں میں سے کسی اور رات کو رہی تو وہ شب قدر ہم سے مس ہو جائے گی، اس لیے ان 4 راتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے ایک بڑا خزانہ ہے اور آپ کو 5 چابیاں دی جائے اور کہا جائے کہ اس میں سے ایک چابی اس خزانے کی ہے اور آپ کو آزمانے کے لیے ایک نہیں 5 موقع ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سمجھدار انسان یہی کرے گا کہ 5 چابیوں کا استعمال کرے گا، 5 چابیاں آزمائے گا۔ ایک چابی آزما کر بیٹھ جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم کو 5 راتوں کو شب قدر تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ صرف 27 کی رات کو۔ اب آخری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو کون سی دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھ کو معاف فرما دے۔ یہ دعا ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے، 5 راتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔